نے اپنے خیموں میں رہنا ہے اور تمام نمازیں جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، یعنی اپنے اپنے خیموں میں جماعتیں ہوں گی، کیونکہ ہر خیمے میں الحمدللہ کوئی نہ کوئی اہل علم ہوتے ہیں۔ مسجد تک پہنچنا ہر کسی کا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور اسی طرح سنت یہ ہے، افضل یہ ہے کہ صبح کی نماز بھی آپ مینا میں پڑھیں، 9 تاریخ کی صبح، اور جب سورج نکل آئے اور اس کی دھوپ جو ہے وہ مینا کی پہاڑیوں پہ آنے لگے، پھر آپ عرفات کے لیے روانہ ہوں۔ لیکن وہی میں نے عرض کیا ہے کہ آج کل جو بسوں کا مسئلہ ہے نا، وہ تو بعض اوقات رات کو ہی عرفات پہنچا دیں گے، یا کم سے کم صبح نماز کے فوراً بعد چل پڑیں گے، تو مجبوری ہے، کوئی حل نہیں آپ کے پاس۔ آپ جس وقت بھی پہنچیں گے، عرفات کا وقت جو ہے وہ زوال کے بعد شروع ہوگا، زوال سے لے کر سارا دن اور ساری رات صبح صادق تک عرفات کا وقت ہے۔ لیکن جو لوگ عرفات میں ہوں گے ان کو غروب شمس کے بعد وہاں سے نکلنا ہے مزدلفہ کے لیے، لیکن مثلاً کوئی نہیں ہے، جیسے عام طور پر یہاں مکے والے لوگ یہی کرتے ہیں کہ عشاء کی نماز پڑھ کے کھانا وانا ساتھ لے کے چل پڑتے ہیں، رات کو عرفات میں پہنچ جاتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، جبل الرحمت پہ جا کے آرام سے دعائیں بھی کرتے ہیں، کیونکہ لوگ تو نکل جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ آ جاتے ہیں واپس۔ تو ان کا بھی الحمدللہ، کیونکہ اس ٹائم میں جو آدمی 2 منٹ کے لیے بھی کھڑا ہو گیا عرفات کی وادی میں، وہ حاجی ہو گیا۔ اور اسی طرح میرے بھائی ایک بات کا خیال رکھنا، مسجد جو ہے ہمارا عرفات میں، اس کا آدھا حصہ جو ہے وہ حدود عرفات سے خارج ہے، اور وہاں باقاعدہ بورڈ بھی لگے ہوئے ہیں، تو لوگ ایئر کنڈیشن کی وجہ سے بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے، نماز پڑھ لیں، جیسے آگے بھی لے جگہ ہے پیچھے بھی۔ مفتی اسد صاحب اور ان کے مدرسے کو اللہ زیادہ سے زیادہ کامیاب کرے۔ یہ اقبال قریشی صاحب دوبارہ صحیح آدمی ہے، ان کی کتاب میں نہیں پڑھی کہ میں اس کے بارے میں کچھ کہہ سکوں، بڑا اچھے آدمی ہیں، وہاں بڑا کام کر رہے ہیں اسلام آباد میں۔ احرام کی عادت میں ٹائلٹ کے اندر جب گئے تو وہاں جو جھاگ لگی ہوتی ہے اس سے ہاتھ دھو لیا، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ کوئی دمشم نہیں، لیکن احتیاط یہی کیا کریں کہ کوئی خوشبو والی چیز نہ ہو۔ میں اپنی لڑکی کی شادی کے لیے نیک آدمی کی تلاش میں ہوں، آپ ایسا کریں کہ 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھا کریں، آپ بھی پڑھیں، وہ لڑکی بھی پڑھے، اور اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ ہمیں کوئی صالح اور نیک رشتہ عطا فرما۔ کہتا جی جب مجھے پریشانی ہوتی تھی تو مجھے اللہ کے گھر کا دیدار ہوتا تھا، اسی طرح میں نے خواب دیکھا کہ میں مکے میں ہوں اور لوگ طواف کعبہ کر رہے ہیں، لیکن میں مکہ کے پہاڑوں کو سلام سے بھرا ہوا دیکھ رہا تھا، میرا ساتھ مکہ کے کبوتر بھی تھے۔ بہرحال یہ اچھا خواب ہے، برا خواب نہیں ہے۔ نماز جنازہ میں حنفی مسلک میں سورۃ فاتحہ نہیں ہوتی، کیونکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس نماز میں نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے، اس لیے اس میں فاتحہ بھی نہیں۔ میدان عرفات میں آپ صرف ظہر اور عصر کی نماز پڑھیں گے، مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ پھر جب سورج غروب ہو جائے گا تو مزدلفہ آئیں گے، وہاں آ کے پہلے مغرب کی اور پھر عشاء کی دونوں ملا کے پڑھیں گے۔ دوران عمرہ کوشش کریں کہ سگریٹ وغیرہ نہ پیئیں، کیونکہ
کے منہ میں بدبو ہوگی، میں نے بات دم تو نہیں پڑتی لیکن بری چیز ہے، بچنے کی کوشش کریں۔ کہتے جی کہ ہمارے عزیزیہ کی ہوٹل میں ایک مسجد میں امام صاحب تلبیہ پڑھانے کا 3 دفعہ تلبیہ پڑھاتے ہیں، وہ سکھا رہے ہوں گے کہ بیچارے حاجی کو تلبیہ کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ تمام مسلمانوں کو حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ کراچی میں نے مسجد بنانے کی نیت کی ہے، اللہ کامیاب فرمائے۔ کہتے کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، میں بڑا فکر بھی کرتا ہوں، پر دعا کیا کریں اللہ مجھے صحت دے، مجھے جو بیماریاں لگی ہوئی ہیں اللہ شفا عطا فرمائے۔ عبدالرحمان خان کی والدہ بیمار ہے، اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے۔ حرم شریف میں جو قرآن پاک ہے، ہاں ہوٹل میں تو لے جا سکتے ہیں لیکن اپنے گھر نہیں لے جانا، کیونکہ یہ حرم پر وقف ہے، ہوٹل تو حدود حرم میں ہے۔ ہوٹل میں اگر آدمی ٹی وی پہ کعبے کو دیکھے وہ اتنا ثواب نہیں ہوتا جتنا آپ نے دیکھ لیتے ہوتا ہے۔ میرے بھائی کو گردے کی بیماری ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ پاکستان میں میزان بینک ہے، اسلامی بینک، ہاں یہ اسلامی بینک ہے، ان سے آپ معاملہ کر سکتے ہیں۔ عمران فضل کی والدہ اللہ اس کو بھی شفا عطا فرمائے۔ قاری فرحان نے سلام بھیجا ہے وعلیہ السلام۔ آپ ایک عمرہ کریں یا 100 کریں، حضور پاک نے 4 عمرے کیے۔ آپ نے وہاں حرم کے باہر جنون کے قریب نماز پڑھی، اگر سوئے نظر آ رہی تھی تو نماز ہو گئی۔ آپ امامہ باندھ کے نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے، کیونکہ حضور نے ساری زندگی امامہ ہی باندھا ہے۔ محمد نقاش کراچی میں کینسر میں مبتلا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا نام ارادہ ہے، حج کے لیے آیا ہوں، میری بیوی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اللہ شفا دیں گے انشاءاللہ۔ حرم کے قریب جو مقبرہ زلیخا ہے، ہاں بہرحال اس میں کسی صحابی کی قبر تو نہیں ہے، باقی مسلمانوں کی قبریں ہیں۔